السلام علیکم ناظرین، ACC PK چینل کے ساتھ میں ہوں مانیہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ نگار راشد حمید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ناجائز پراپرٹی کو چیزوں کو انلیگل کرنا، جیسے کہ آپ کے پاس اتھارٹی آتی ہے تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جس پر آپ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے 250 کنال کا ایک گھر ہے جو عمران خان صاحب کا، جسے 2020 میں کہا جا رہا ہے کہ اسے انلیگل کو لیگل بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مریم اورنگزیب نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے تو ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کے NRO کے اوپر 12 لاکھ روپے دے کر عمران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر ریگولرائز کرایا۔ پورے محکمے کو لگایا گیا کہ 2.5 سال میں ان بائی لاز میں اور قوانین میں تبدیلی کی جائے۔ ثاقب نثار صاحب کا NRO جو جھوٹے سرٹیفکیٹس اور ایفیڈیوٹ کے اوپر مشتمل تھا، آج اس کا جواب مل گیا، ریگولرائز کرایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر قانونی تھا، ایک NRO تھا جو ثاقب نثار صاحب نے عمران صاحب کو دیا تھا۔ جی کلپ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اب ہم راشد صاحب سے پوچھیں گے، سر آپ کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی ہے، معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ روٹین میں جب کنسٹرکشن کا ان کا پروگرام ہوتا ہے گھر کا، یہ 250 کنال کا کوئی زیادہ ہی شوٹ ڈال دیا ہے، وہ گھر تو 2.5 کنال کا ہی ہوتا ہے، باقی تو وہاں پہ کوئی ایسی کنسٹرکشن کا نہیں ہوتا سبجیکٹ، اور پھر مختلف ماڈ ہوتے ہیں شہر میں اور پیریفری میں، اور اس طرح دوسری جگہ ہوتی ہیں، اور اس طرح کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ تھوڑا رول جو ہے اس میں لیکسو بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نقشے وغیرہ یا جو بھی ڈیزائن ان کا ہوگا یہ اس وقت کے دور میں سبمٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ عام روٹین میں بھی لوگ جو ہیں جو گھر بناتا ہے وہ اپنا جب نقشہ بنواتا ہے آرکیٹیکٹ سے، تو وہ اس کو پاس کرنے کے لیے وہاں جمع کروا دیتا ہے۔ اب وہاں پہ جو پاس ہونے کا جو پروسیجر ہے اور وہ جو وہاں پہ ایک الگ وہ ایک سسٹم چل پڑتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو بغیر پیسے کے کوئی نقشہ وہاں پاکستان میں تو پاس ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، جی کسی اور کو کوئی کرایا ہو، کسی نے دیکھا ہوگا تو الگ بات ہے۔ تو وہ نقشہ جو ہے وہ پاس کیونکہ ہوتا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آبزرویشن لگا دینی ہے، تو وہ اسی چکر میں وہ اس بندے کا جو ہے وہ اپنا گھر کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بعد میں اس کو بلیک میل بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ ان آتھورائز کنسٹرکشن کا، یہ ہائی رائز بلڈنگ کا ایک ایشو آیا تھا، اچھا، تو اس میں اینٹی کرپشن وغیرہ نے بھی اور لوگوں نے بھی انکوائری کی اور یہ سارا سسٹم ہوا، تو جس میں آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا کہ کئی بلڈنگوں کو انہوں نے مسمار بھی کیا، یہ کلمہ چوک کے پاس یہ ملک احد کی ایک بلڈنگ تھی اس کو بھی، اور اس طرح باقی، لیکن اس میں کچھ جو بلڈنگیں تھیں وہ ریگولائز بھی ہوئی۔ ریگولائز وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ جو محکمہ تھا وہ بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی وجہ سے تھوڑا اس تھا کہ یہ معاملات ہو ہی جائیں، تو جو لوگ تھے جن کا یہ ایشو تھے وہ بھی تھوڑا کمپرومائز ہوئے، تو وہ الٹیمیٹلی وہ بلڈنگ جو تھیں وہ ریگولائز ہو گئے۔ دیکھیں کرائم جو ہے نا وہ اس میں یہ کہتے ہیں جی بلڈنگ بائی لاز کو انہوں نے یہ امینڈ کر دیا 2020 میں، یہ جو رول تھے بھئی رول جو ہیں بلڈنگ کے تو امینڈ میں ہوتے رہتے ہیں، امینڈ کیا ہونے ہیں اس میں، اسلام آباد کے چاہیے ہوں گی، آپ LDA کے دیکھ لیں رولز، LDA کے رول یہ ہیں کہ دیکھیں 2 آفینس ہیں، ایک ہے کمپاؤنڈیبل، ایک ہے نان کمپاؤنڈیبل۔ یہ جو اس طرح کے افینس ہیں یہ کمپاؤنڈیبل، اس وقت بھی جو بلڈنگیں سپریم کورٹ کے ریفرنس سے ہوئی تو جو کمپاؤنڈیبل تھے افینس وہ بلڈنگیں جو تھیں وہ ریگولائز کر دی گئی، آتھورائز کر دی گئی، اور جو کمپاؤنڈیبل نہیں تھے تو ان کو یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے پارکنگ نہیں چھوڑی، یا آپ نے یہ بلڈنگیں زیادہ آپ نے ہائٹ پہ لے گئے ہیں، یا جو اور بھی بائی لاز جو جس طرح ہیں، تو اس کے اگر وہ تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کی یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، ادروائز یہ بلڈنگ ہے یہ ہے آپ اس کو کسی یوز میں نہیں آپ لا سکتے۔ تو وہ لوگوں نے پھر جو تھا اس کے مطابق معاملات جو تھے تھوڑے سیٹل ہو گئے، اور وہ کمپاؤنڈیبل افینس جو تھے وہ ہو گئے، اور جو نان کمپاؤنڈیبل تو وہ نہیں ہوئے۔ عمران صاحب کا کیس تو کمپاؤنڈیبل تھا، اس کو تو ریگولائز ہونا چاہیے، صرف یہ عمران خان صاحب کا کیوں کہنا، یہ ایک بندے کے اوپر تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ تو تمام لوگوں کی، لاہور میں پہلے قانون موجود ہے LDA کا، یہ کوئی نیا قانون تو نہیں انہوں نے دینا تھا، تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف عمران صاحب کا معاملہ ریگولائز ہوا ہے، اس میں بینیفیشری کی بات نہیں ہے، اس میں معاملات ریگولائز ہونے کی بات ہے کہ جو پچھلا جو گند ہے اس کو اب ریگولائز تو اس نے ہونا ہی ہے نا کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ یہ آج کا تو نہیں چل رہا،
تو اس طرح عمران خان صاحب کے گھر کا پروپیگنڈا کر کے اور اس طرح اس کو ہائی لائٹ کرنا، اور یہ ایک بڑے بڑے جو ہیں یہ دانشور بن جاتے ہیں، یہ آگے ٹی وی چینل کے اوپر ان کو اس سے کا انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے کہ رولز کیا ہیں اور ریگولیشن کیا ہے اور اس کا قانون کیا ہے. تو اصل میں تو اس میں ان کو پکڑنا چاہیے جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں، جنہوں نے یہ پہلی اینٹ کے اوپر انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیوں لگائی ہے. کیونکہ جب تک آپ کا ڈیزائن یا اپروولز نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس وقت یہ اسٹاف کدھر تھا؟ تو یہ معاملات اس وقت ہی نپٹ جانے تھے. صحیح. تو یہ کوئی ایک تو نہیں، یہ تو گھر گھر کی بات ہے، یہ تو ساری پریکٹس ہے. یہ تو ایک کرپشن کا ایک سبجیکٹ ہے نا، کہ یہاں سے تو پھر پیسے انہوں نے کمانے ہیں، پھر لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے، پھر گرانے جانا ہے، پھر بارگین کرنی ہے. یہ تو ان کا ایک ہیڈ ہے، اسی ہیڈ کے تحت یہ چلتے ہیں سارا نظام. اس کو تو کسی نے چیک نہیں کیا، نہ کسی اپوزیشن لیڈر نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور نہ یہ جو ان کے میڈیا کے جو صاحبان ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب معاملات تو دوسرے ہیں، اس کو کس یہ پیسٹ کر کے دکھاتے ہیں. سر اب اپوزیشن اس چیز کو استعمال کرے گی کہ مطلب ایک سیٹ پر آنے کے بعد، پرائم منسٹر بننے کے بعد 2020 میں اب ایک چیز جو اللیگل تھی جو اس کو لیگل کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ہمارے پی ایم کی ان کی امیج کے خلاف ہے. انلیگل نہ آپ کہیں، آپ اس کو کہیں کہ ان آتھرائز، انلیگل نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. یہ ان آتھرائز بلڈنگ تھی. صحیح. جو ان کی ڈپارٹمنٹ کی طرف جو تھا اس کا معاملہ تھا، اس میں کلائنٹ کا اتنا ایشو نہیں تھا، یہ ڈپارٹمنٹ کا ہی قصور ہوتا ہے. انہوں نے ودن ان کے رولز موجود ہیں، انہوں نے 50 یا 60 ڈیز میں وہ ڈیزائن پاس کر کے یا آبزرویشن لگا کے اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ کرتے ہی نہیں ہے تو اس کے بعد قانون یہ ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی کنسیڈر ہوگی کہ یہ آتھرائز بلڈنگ ہے. رولز تو یہ ہیں. ٹھیک صحیح. تو اب تو یہ کتنے سالوں کی بات ہے، تو یہ کون سے رولز کی یہ آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ وہ امینڈ تو اس لیے کیا کہ وہ پچھلے لوگوں کا جو معاملات جو تھے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے جو بنائے تھے ان کو تھوڑا امینڈ کیا ہے جی کہ جناب. اور لاہور میں پہلے ہی امینڈڈ ہے، کمپاؤنڈیبل افینس ہے. کراچی میں اب آپ نے دیکھے کیا کیا ہے انہوں نے. وہ جو ایک بڑے صاحب ہیں وہ بڑا انہوں نے کہا جی وہاں یہ گرا دیے، لوگوں کو فلیٹ گرا دیے، لوگ رونے لگ گئے، وہ مسجد گرا دی. دیکھو نا کیا اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تم کوئی ایسی بات کرو. اب جو مسجد جو ہے وہ نجائز جگہ پہ تعمیر ہوگی تو وہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے وہ جائز مسجد ہے؟ کون کہتا ہے؟ کس حکم اور کس قانون کے تحت اور کس علاقائی جواز کے تحت اور کس مذہب میں یہ اجازت ہے آپ کو کہ آپ جو ہے لوگوں کی زمینوں پہ یا کسی بھی زمین کے اوپر آپ جا کے مسجد بنا لیں؟ یا گھر اگر لوگوں نے بنائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نجائز جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں اور یہ ہمارا یہ سارا سے، اور وہ کمپاؤنڈیبل افینس نہیں ہوں گے نا. جو کمپاؤنڈیبل نہیں ہے اس کو گرائیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جی ناظرین، گھر ایک خواب ہوتا ہے ہر انسان کا، اور جب آپ کی سیٹ، آپ کی اتھارٹیز بڑھ جائیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں، خواہشوں کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ایک چیز کو آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک پراپرٹی کا کیس تھا جس کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے ان آتھرائز پراپرٹی، جس کو کہیں گے راشد صاحب کہتے ہیں، جس کو آتھرائز کروایا گیا ہے. تو اس بارے میں ہم نے بات کی. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولے گا. تب تک کے لیے مجھے مانیہ بخاری کو اور راشد حمید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.